آپ نے سنا کہ اترولہ کی نوابزادی جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی اس سے محفوظ نامی نوجوان نے عشق کا اظہار کیا۔ وہ کچھ پولیس راز سا تھا، بند کمروں میں آ جاتا۔ ہاسٹل کی ایک لڑکی نے اس کے کمرے میں مرد کی آواز سن کر شور مچا دیا۔ تمام لڑکیاں جمع ہو گئیں کہ اس نوجوان کو پکڑنا ہے جو نوابزادی کے کمرے میں ہے، لیکن وہ نوجوان بند کمرے سے غائب ہو گیا۔ لڑکیاں تلاشی لے ہی رہی تھیں کہ ایک دوسری لڑکی نے آ کر شور مچانے والی سے کہا کہ اس کے کمرے میں کوئی نوجوان آیا بیٹھا ہے۔ وہ گھبرا کر اپنے کمرے میں پہنچی تو وہاں وہی محفوظ بیٹھا تھا۔ محفوظ نے کہا کہ وہ اسی کے بلانے پر تو آیا ہے، پھر بیٹھے بیٹھے غائب ہو گیا۔ لڑکیاں خوفزدہ ہو کر باہر بھاگیں۔ اتنی دیر میں محفوظ نوابزادی کے بند کمرے میں آ گیا۔ نوابزادی نے کہا، اگر مجھ سے عشق کرتے ہو تو میرے والدین سے میرا ہاتھ مانگ لو۔ اس نے کہا، ایسا ہی کروں گا۔ اب آگے کی کہانی سنیں۔ عائشہ کھڑے کھڑے دھڑ سے زمین پر گر گئی۔ چپڑاسن بوا گھبرا کر دوڑی۔ اے بیٹی، تجھے کیا ہوا؟ اے میرے مولا، اسے شفا دے، کمینی ہے بھی تو کتنی خوبصورت۔ اے مولا، امین اپنے صدقے میں۔ پھر وہ مڑ کر ہم سے بولی، اے کمینیوں، جلدی جلدی دعا کرو، کسی کی نظر لگی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے دوپٹے کو جھلتی بھی جا رہی تھی۔ بوا، اس کا منہ، لطف النساء بولی۔ عائشہ نے منہ ٹیڑھا کر رکھا تھا۔ اتنی شاندار اداکاری تھی کہ ہم سے ہنسی روکے نہیں رک رہی تھی۔ ارے دشمنوں، کچھ کرو، بچی پر کسی آسیب کا سایہ ہے، لگتا ہے شاہ جنات آئے ہیں۔ بوا اپنی ہانکے جا رہی تھی۔ نہ بوا نہ، تمہاری نقل کرنے کا خمیازہ ہے۔ منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ اللہ، میری بچی، بوا نے اس کے گال تھپ تھپائے۔ میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا۔ اے لڑکیوں، کہیں سے سوکھی مرچ لاؤ، اس کی نظر اتارنی ہے۔ سوکھی مرچ جلا کر اس کا دھواں دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی عائشہ نے کرا کر آنکھیں کھول لی، پھر نقاہت بھری آواز میں بولی، میں کہاں ہوں؟ ہائے میری بچی، تجھے ہوش آ گیا؟ ہوا کیا تھا؟ بوا بولی، پتہ نہیں بوا، مجھے تو بس اتنا یاد ہے کہ ایک نوجوان خوبرو جوان رانا میرے کمرے میں گھس آیا تھا۔ اس کے سر پہ تاج تھا۔ ہاں بوا، ہیرے جڑے تاج سے مرصع تھا۔ اس نے ضرور جنات کا شہنشاہ ہوگا۔ بوا نے کہا، ہاں، اس نے اپنا نام توسن توس شاہ توس بتایا تھا۔ کہہ رہا تھا، تو نے پھر کبھی میری بوا کی نقل کی تو میں تجھے اٹھا کر لے جاؤں گا۔ ہائے اللہ، اس نے یہ کیا کہا تھا؟ ہاں بوا، وہ بولا تھا کہ میں بہت جلد بارات لے کر آ رہا ہوں۔ ہائے اللہ، کس سے شادی کرے گا؟ تم سے اور کس سے؟ عائشہ نے فوراً ماچس دکھائی۔ اللہ نبی محافظ، ایسا تو نہ کہو، بوا نے شرما کر کہا۔ توقف کے بعد پیشانی پر ہاتھ مار کر بولی، ارے ہاں، میں تو بھول گئی، عائشہ کو لینے اس کے گھر والے آ رہے ہیں۔ گویا وہ لوگ تاج دے کر گھر سے نکل پڑے تھے، تبھی تو اتنی جلدی پہنچ گئے۔ عائشہ ان سے ملنے نیچے چل گئی۔ جب لوٹی تو اس کا چہرہ کھلا پڑ رہا تھا۔ اس نے کہا،
تم سب تیار ہو جاؤ، میں نے وارڈن صاحبہ کو سب کی طرف سے چھٹی کی درخواست دے دی ہے، ابو ساتھ آئے ہیں، تم سب میرے ساتھ چلو گی۔ شادی کا گھر ہو اور ہنگامہ نہ ہو، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ ہنگامہ عروج پر تھا، محلے کی تمام لڑکیاں جمع تھیں، کوئی ڈھولک تھاپ رہی تھی تو کوئی جھانج بجا رہی تھی، باقی سب کے ہونٹوں پر رسیلے گیت تھے، ایسے گیت جو عام زندگی میں کنواریوں کے دل میں گونجتے تو ضرور ہوں گے، مگر پر آنے سے کترا جاتے ہیں، کیونکہ زمانے کا ڈر پا بجولا کر دیتا ہے۔ میں بھی ان قصباتی لڑکیوں کے درمیان بیٹھی تھی اور میرا ذہن میزان بنا ہوا تھا۔ میں سوچ رہی تھی، فرائیڈ نے سچ کہا ہے، ہر نقطے کا آغاز بس ایک نقطہ ہے اور ہر نقطے کا انجام وہی ایک نقطہ ہے۔ اس کا ثبوت وہ گیت تھے جو کھلم کھلا فحاشی کے زمرے میں آتے تھے، مگر لڑکیاں لہک لہک کر گا رہی تھیں۔ مجھے بھی ان کی آواز سے آواز ملانا پڑ رہا تھا کہ ایک بچی نے آ کر میرے کان میں کہا، بھائی آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں حیرت زدہ سی رہ گئی، اس دیار غیر میں ایسا کون آ گیا جو مجھے بلا رہا ہے؟ یہاں کے کسی مرد سے میں واقف نہ تھی، پھر یہ کون کہاں سے آ گیا؟ یہی کچھ سوچتی ہوئی میں اس بچی کے ساتھ باہر آ گئی۔ یہ کوئی بڑا شہر تو تھا نہیں جو بجلی کا انتظام ہوتا، گھر کے اندر باہر پیٹرومیکس رکھے ہوئے تھے جن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، گھر سے ایک فرنگ کی دوری پر، یعنی سیدھی سڑک کے دہانے پر لالٹین جل رہی تھی۔ بلدیہ کی جانب سے سرے شام چراغشی آ کر شہر کی ہر چورنگی پر لگی چوکور لالٹین میں مٹی کا تیل ڈال کر جلا جاتے تھے، جو ساری رات ٹمٹماتا رہتا تھا۔ اس لالٹین کے کھمبے سے ٹیک لگائے کوئی کھڑا تھا۔ بچی نے اشارے سے بتایا کہ وہ رہے بھائی جان۔ میں حیرت و تجسس میں غوطہ زن اس کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ نزدیک پہنچی تو حیرت سوا ہو گئی۔ یہ ایک عجیب بات تھی، اس دور میں لڑکیاں چھوئی موئی ہوا کرتی تھیں، ہلکی سی ہوا سے بھی خود میں سمٹ جاتی، مگر میں تو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ میں علی گڑھ کے ماحول میں پرورش پا رہی تھی، گھر سے دور تھی، اس لیے دل میں جو حوصلے کا پہاڑ بلند سے بلند ہوتا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اترولہ قصبے میں تیز سمجھی جاتی تھی، ورنہ اس طرح رات کے وقت کسی لڑکے سے ملنے کے لیے گھر سے باہر نہ نکل آتی، بلکہ بلانے کا مقصد پوچھنے نہ پہنچ جاتی۔ اس نوجوان کی پیٹھ میرے جانب تھی، میں نے قریب پہنچتے ہی کہا، جی فرمائیے۔ وہ جھٹکے سے مڑا، اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں اچھل پڑی۔ وہ محفوظ تھا، وہ نوجوان جو ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ سب سے پہلے ہلور میں ملا، پھر نزدیکی گاؤں میں، اور پھر میرے ہاسٹل کے کمرے میں ملا تھا، اور اب یہاں مل رہا تھا۔ اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھ کر میں نے پوچھا، اب آپ یہاں بھی پہنچ گئے؟ صرف اس لیے آیا ہوں کہ اب تک تمہارا اندھیا نہیں لیا ہے۔ کس قسم کا اندھیا؟ میرے لہجے میں حیرت قائم تھی۔
دل کے چوکھٹ پر جو دیپ سجا رکھا ہے، گویا تیرے آنے کا امکان سجا رکھا ہے۔ مجھے یقین ہے میرے دل کے دروازے پر تمہاری دستک ضرور ہوگی۔ ہوش میں تو ہیں، میرے لہجے میں حقارت تھی۔ جوش میں ہوش کسے رہتا ہے، مگر اب تو یہ حال ہے کہ آراستہ تو زندگی کبھی نہ تھی، مگر تجھ سے ملنے سے خبر اتنی پریشان بھی نہ تھی۔ میں آپ جیسے لڑکوں کو خوب پہچانتی ہوں، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب آپ کے مزاج پوچھی کرنا پڑے گی۔ میں نے اوپری دل سے کہا، میرے پیاسے ہونٹوں کو سلگتا ہوا صحرا تو نہ دو، میری محبت کو قبول کر لو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھ چھلک آئی تھی۔ آپ سیدھی طرح سے جائیں گے یا میں شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لوں؟ یہ کہہ کر میں نے گھر کے دروازے پہ کھڑے آدمیوں پر نظر ڈالی۔ وہ سب حیرت بھری نگاہوں سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہ بھی تعجب کی بات تھی کہ ایک لڑکی یوں گھر سے باہر کسی لڑکے سے ملنے چلی آئی ہے۔ محفوظ نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا، شاید اسی لیے وہ بولے، میں اس وقت تو جا رہا ہوں، مگر یاد رکھو تم میری محبت کو ٹھکرا کر کبھی خوش نہ رہ سکو گی۔ اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے مردہ دلی سے سر جھکائے ہوئے وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ کہانی ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات آئندہ ویڈیو میں ملاحظہ کریں۔